کیونکہ وقت بہت محدود ہے، میں آخری 2 سوال لے رہی ہوں، ایک یہاں سے صالح ظافر صاحب کا اور ایک یہاں سے کرن کا. اور مجھے پتا ہے کہ میری کتنی محبت سے مجھے انورٹیڈ کرنا ہے، محبت سے مجھے میرے دوست دیکھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ کو میں چائے بھی پلاؤں گی، کھانا بھی پلاؤں گی. صالح صاحب برابر آپ گئے پوری دنیا میں، آپ نے کیمپین کی پاکستان کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کے جو ممبرس ہیں اور یو این چائنا کے سوا کسی نے پاکستان کی جو پرپوزل تھی پبلکلی سپورٹ کا اعلان کیا. دوسرا یہ، آپ جب تشریف لے گئے امریکہ، اس کے بعد سی او ایس کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ سے. آپ کا جو وزٹ ہے ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس، اس کا بھی کوئی اس میں رول ہے اس میٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں؟ تھینک یو. جہاں تک آپ کا اقوام متحدہ کی سوال ہے، پاکستان کا موقف ہے کیا؟ ہمارا موقف ہے کہ انٹرنیشنل لاء کو مانو، ہمارا موقف ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو مانو، ہمارا موقف ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کو مانو، ہمارا موقف ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے امن قائم کرنا چاہتے ہیں. اب جس ادارہ میں ہم گئے تھے اس کا فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ کا پہلے الفاظ کیا ہے کہ ٹو سیو فیوچر جنریشنز فرام دا اسکرج آف وار. یہ اقوام متحدہ اسٹیبلش کیا گیا جہاں آپ بات چیت کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے امن کی طرف جائیں. جہاں تک ہمارا سندھو کا پانی کا مسئلہ ہے، انٹرنیشنل لاء انڈس واٹر ٹریٹی کو کیسے دیکھتا ہے، انٹرنیشنل لاء لوور اپریرین رائٹس کو کیسے دیکھتا ہے. اسی اقوام متحدہ جو تیسرا ایشو بھارت کا تھا، میں بھول گیا پہلے کہنا، بھارت کو یہ تھا نا کہ ہم سب دہشت گرد ہیں، پاکستان تو ٹیررستان ہے. جیسے ہم اقوام متحدہ سے اپنا دورہ مکمل کیا، اسی وقت پاکستان نے اقوام متحدہ پہ 2 الیکشنز جیتے ہیں. اور وہ الیکشنز کون سے؟ وہ ان کمیٹیز کا سربراہ کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں جو دہشت گردی کو، طالبان کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اقوام متحدہ نے الفاظوں میں پتہ نہیں کون سے ملک نے کیا کیا الفاظ استعمال کیا، عملی طور پہ یہ چیز مان چکا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے مقابلے کرتے ہوئے ہمارا اتحادی ہے، صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ دہشت گردی پھیلانے والے نہیں ہیں. جہاں تک جن سے ہم نے انگیج کیا، ہم نے اوبیسلی یو این سیکرٹری جنرل کے انگیج کیا، اس کی ریکارڈ تو سامنے ہے. جو E10 ہے، الیکٹڈ ممبرز ہے یونائٹڈ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا، جس میں پاکستان بھی موجود ہے، ان سے بھی ہم نے انگیج کیا. اور P5 جو پرماننٹ ممبرز ہے، ان سے بھی انگیج کیا. تو کچھ ممالک کے جہاز گرے، وہ تو زیادہ شاید دکھی ہوں گے، مگر تمام جس سے بھی ہم نے انگیج ہوا، کسی کے پاس ایک لاجک کا پوائنٹ بھی نہیں تھا کہ میرا منہ پہ بولے کہ نہیں بھائی اس پہ آپ غلط ہو، کشمیر پہ آپ غلط ہو، سندھو پہ آپ غلط ہو، دہشت گردی پہ آپ غلط ہو. وہ مان چکے. رہی بات کہ وہ پبلکلی کیا کہنے کے لیے تیار ہے اور پرائیویٹلی کیا کہنے کے لیے تیار ہے، کافی ایسے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایک سازی یا فیسیلیٹیٹر یا ایسے کردار ادا کرے. اور ہم نے یہ ریکویسٹ بھی ان سے کیا کہ ہم تو بھارت، ہمیں تو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. زیادہ تر جو یہ P5 ممالک ہے، بھارت ان کو دوست کی طرح ان کو بات سنتے ہیں. تو ہم نے یہی زیادہ تر کہا کہ آپ بھارت کو ان کے دوست کے طور پہ بات کریں کہ جو وہ فیصلے لے رہے ہیں وہ بھارت کے آنے والے نسلوں کے لیے ان کے حق میں نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے آئی ایکسپیکٹ کہ وہ اپنے کردار ادا کریں گے. جہاں تک چیف عوامی سٹاف کا ٹرپ تھا، میرا خیال میں اس خاص طور پہ جس طریقے سے یہ انپریسیڈنٹڈ دعوت تھا وائٹ ہاؤس میں کھانے کے لیے، اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر وہ نہ کسی سفارتی کا نہ کسی اور، وہ یہ کہ آپ جنگ جیتے، ان کے 6 جہاز گرائے اور بہت سے امیدیں، میں آدھا کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کہ کون سے امیدیں رکھ بیٹھے تھے امریکہ بھارت سے. وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو سمجھتے تھے. وہ باقی جو امریکہ کے خواہش یا امیدیں یا خواب تھے بھارت کے لیے، یہ بھارت کے اپنے خواب تھے، وہ تو دور کی بات، وہ 6 جہاز اپنے نہیں سنبھال سکے.
تو میں امریکہ ہوتا اس کانٹیکس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوتا تو سب سے پہلا کھانا میں یہ جنرل آصم منیسٹر صاحب سے کرنا چاہتا کہ جنرل صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے ان کا اکانومی کو سبسڈائز کیا, ہم نے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بھارت کا انڈسٹریلائز کیا, ہم نے ہتھیار پر ہتھیار دیا ان کو, آپ کو الٹا روکا, کھینچا, تنگ کیا, پھر بھی آپ نے ان کو اتنا تاریخی شکست. تو اس میں کم از کم یہ لنچ بنتا تھا, اور میں اسی لحاظ سے اس لنچ کو دیکھتا ہوں. کرن, آخری سوال آپ کا, لیکن اس سے پہلے یہ تمام جو ہمارے لیڈرز ہیں, جاز صاحب, شیدہ صاحب, آپ کو میں نے نام لے لیا, اور ادھر انتظار ہے حدیث صاحب, چلنگی صاحب, آپ کو لیڈر ہونے کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کو سوال ہم نہیں لے رہے, باڈی کے کسی بندے کا ہم سوال نہیں لے رہے, تو ہم نے سوچا کہ ہمارے سب عہدیدار سوال کرنا چاہے لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا. سب سے معذرت, بہت ہی دل سے عہدیداروں کی الگ ملاقات ہوگی 2-4 دن بعد, آپ کو موقع آپ سب سے دل سے معذرت, پلیز آپ سوال کیجیے. اور اتنی دیر میں جو نیشنل پریس کلب کی باڈی کے ممبران ہیں وہ پلیز سامنے آ جائیں, ان کو راستہ دے دیں گروپ فوٹو کے لیے, اور جو RLUJ کی باڈی کے ممبران ہیں ان کو بھی راستہ دے دیجیے, وہ سامنے نہ آگے کھڑے ہو جائیں, سائڈ پہ کھڑے ہو پلیز, تاکہ ہمیں دیر نہ لگے. سر جی, سوال ہے آپ سے یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ڈیموکریٹک جماعت کہا جاتا ہے, شمولیت کی جماعت کہا جاتا ہے, جو سب کو ساتھ لے کر بنی ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ کی قیادت میں اس وقت میں کس طرح سے کیا پاکستان کو, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کیا اس میں اپوزیشن کا بھی کوئی ممبر ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے کیا وزیر اعظم کے سامنے یہ خواہش نہیں رکھی یا آپ نے جہاں تک اس کمیٹی کی میک اپ ہے, فرق یہ ہے کہ یہ کمیٹی حکومت کا ریپرزنٹیشن تھا, پارلیمانی کمیٹی نہیں. ہم نے ماضی میں اور ابھی بھی پارلیمانی کمیٹیز جاتے ہیں, مختلف ممالک جاتے ہیں, مختلف مشنز کے لیے جاتے ہیں, GSP+ کی کانٹیکس میں پارلیمنٹیرین سے انگیج کرتے ہیں. اس میں تمام جماعتیں اپوزیشن کے حکومت پہ شامل ہوتے ہیں. اس کام میں بھی اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپوزیشن سے کام لے سکتے ہیں, I'm sure that we can work with them. یہ تو ہم نے آغاز کیا ہے. Just like Rome wasn't built in a day, peace won't be established between India and Pakistan within a day or within any short period of time. تو یہ کام جاری رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر PTI خاص طور پہ, ویسے تو بہت سے جماعتیں اپوزیشن میں جو مثبت کردار ادا کرتی ہیں, کبھی کبھار PTI کا یہ عادت رہا ہے کہ ہر موقع پہ, اتنا اہم موقع پہ بھی, چاہے وہ دہشت گردی کا موقع ہو یا وہ ایسے موقع ہو کہ ہم بھارت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو, تو کبھی کبھار ایک غیر سنجیدگی آ جاتا ہے جس کو آپ ایسے نیشنل پرائیورٹیز پہ افورڈ نہیں کر سکتے. مگر میرا خیال میں اگر ان سے صحیح طریقے سے انگیج کیا جائے, آگے جا کے بہت سے موقع ہوں گے. میں تو بالکل I won't mind کہ اگر وہ بھی ساتھ ہوتے, وہ ویسی پارلیمانی ڈیلیگیشنز میں ساتھ ہوتے.